اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم او قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے حصہ وال نماز کے ذریعے کے سبق نمبر 1 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو تھی یہ انٹروڈکٹری کلاس تھی، اورینٹیشن کلاس تھی، جس میں ہم نے کلاس اور کورس کے بارے میں اور اس کے جو ڈیزائن جو کیا گیا اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں کہ پہلے ہم نے سیمپل لیسن اس میں دیکھا تھا کہ جو کورس آپ کا 1A ہے وہ کیسے پڑھایا جائے گا، اس کے کچھ نہ کچھ پارٹس کو ہم دیکھا تھا۔ تو آج ہم اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو فرسٹ جو ہمارا پارٹ ہوتا ہے فرسٹ اے، اور سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ 1B ہوتا ہے۔ یعنی پہلے آدھے گھنٹے میں تقریباً آپ جو پارٹ 1A میں کرتے ہیں تو وہ قرآنک پارٹ کہلاتا ہے، جس میں قرآن مجید یا جیسے نماز کے اذکار ہیں ان کی جو ہے وہ ترجمہ ہوگا، اور اس کی کچھ تشریح اور جو کچھ اس کے اسباق اس سے ہم حاصل کرتے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح جو اگلا پارٹ ہوگا B جسے ہم کہیں گے، اس میں گرامر کے کچھ جو ہیں وہ آپ کو رولز بتائے جائیں گے، جس سے آپ کے لیے اردو اپنا قرآن مجید کا ٹرانسلیشن کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جو لوگ نئے آئے، نئے پارٹیسپینٹس کے لیے ہم تھوڑا سا ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے کیا تھا پیچھے کورس کو۔ تو کورس کے ہم نے کچھ مقاصد پڑھے تھے۔ پہلا مقصد اس میں ہم نے پڑھا تھا جی کہ کورس جو ہے قرآن مجید سمجھنا آسان ہو جائے۔ یعنی کورس کا پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ یعنی آپ 20 گھنٹوں میں تقریباً قرآن مجید میں آنے والے 50% الفاظ کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ، اگر اس کو آپ جاری رکھیں گے تو۔ یہ کورس 1 کے اختتام پہ آپ انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اور اس کے لیے ہم نے مثال دیکھی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ القمر میں کہ اور تحقیق ہم نے قرآن مجید کو، البتہ تحقیق قرآن کو ہم نے سیکھنے کے لیے یا نصیحت کے لیے آسان کیا۔ تو دوسرا جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ کو نماز سمجھ میں آ جائے۔ تو نماز سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ سے تعلق قائم ہوگا، کیونکہ آپ جب پتہ ہے آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اللہ سے ایک تعلق آپ کا قائم ہو جائے گا، آپ کا دھیان بھی اسی طرف رہے گا۔ تو اس سے ایک تو ہمیں نماز جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ نماز آپ کی مؤثر ہو جائے گی، یعنی خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا اس میں۔ تو وہ کیسے ہے کہ وہ جب ہم نماز کی ہم تشریح دیکھیں گے، اس کے کچھ اسباق ہم لیں گے، تو اس سے جو ہے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں آپ کی جو ہے وہ خشوع و خضوع انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا، یعنی آپ کی نماز میں جو ہے وہ ایک آ جائے گی۔ تو اگلا جو ہے جی چوتھا اس کا ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک بڑی مطلب اس میں اہم ایکٹیویٹی آپ کہہ لیں کہ جب ہم یہ کرتے ہیں اس سبق میں، تو اس کی وجہ سے قرآن مجید میں جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں جی کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس کا آگے ہم انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا کیسے تعلق قائم ہوگا، یا زندگی میں آپ قرآن جو ہے وہ کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا زبردست پریکٹیکل اس میں ورک ہے۔ نیک اعمال کی جو ہے وہ آپ اس میں تلقین ہوتی ہے، آپ کے اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہوتی ہے، تو آپ اچھے کام کر لیتے ہیں۔ لازمی بات ہے جب یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہوں گے تو آپ نیک اعمال بھی ساتھ کریں گے، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور نماز آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ یہ نیک اعمال ہوں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ جو اسباق آپ کو بتائیں گے اس سے بھی آپ کو ترغیب ملے گی۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہوگی، اس کا جو 5واں مقصد ہے۔ تو چھٹا مقصد جو ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ آپ عربی بول چال کے اس کے ساتھ جو ہے وہ جملے بھی سیکھ لیں گے، تقریباً 100 جملے سیکھ لیں گے۔ تو دیکھیں یہ کتنا آسان ہے کہ آپ 20 گھنٹوں میں عربی کے 100 جملے بھی ساتھ سیکھ لیں گے، یہ قرآن اور نماز کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کریں گے۔ تو یہ قرآن کے 6 مقاصد ہم نے پڑھے تھے، مطلب جو تعارف کیا تھا کورس کا۔ تو کورس کا تعارف جو ہے اس میں آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نماز ہے، نماز میں اذان، قیام میں آپ سورہ فاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، درود کے بعد کی دعائیں یہ آپ پڑھتے ہیں، تو اس کی ہم دیکھیں گے ترجمہ اور تشریح۔ اور آخری جو 6 صورتیں ہیں چھوٹی، سورہ عصر، کافرون، نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سورہ عصر، نصر، اور آخری 4 قل۔
تو یہ 6 صورتیں ان کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو دیکھیں گے. اسی طرح جو کچھ دعائیں ہیں یہ بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ ہماری اورینٹل جو پہلی کلاس تھی اس میں یہ ڈسکس ہو چکا ہے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، چلتے ہیں آگے. کیا یہ آپ کو ایک تصویر میں ایک قرآن مجید نظر آ رہا ہے جسے ہم حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں، جو اکثر قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو صفحات کھلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں، یہ حافظی مدنی مصحف، اس کی ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اس کے صفحات کتنے ہوتے ہیں؟ 600. پچھلے مطلب اس میں ہم بتا چکے ہیں کل اس کے 600 صفحات ہوتے ہیں. اور اس کی سطریں کتنی ہوتی ہیں ٹوٹل؟ اس کی جو سطریں ہوتی ہیں جی وہ 15 ہوتی ہیں. ہر صفحے پہ 15 سطریں ہوتی ہیں، اور ہر سطر میں الفاظ کتنے ہوتے ہیں جی؟ تقریباً 9. تو آپ ذرا غور کریں، ہر سطر پہ 9 الفاظ ہیں، اور ٹوٹل جو سطریں ہیں صفحے پر وہ 15 ہیں. تو کل الفاظ کتنے ہو گئے؟ کل آپ نے اس کو بتایا بھی تھا، تو دوبارہ اس کو دیکھ لیں جی. 15 ضرب 9 کتنا ہوگا؟ ویسے 135 بنتا ہے، لیکن ہم اس کو تقریباً جو ہے 130 لے لیتے ہیں. تو ہر صفحہ پر ٹوٹل الفاظ کی تعداد 130 ہوگی. تو کل صفحات 600 تھے. اگر ایک صفحہ پہ 130 ہے تو 600 پہ کتنے ہوں گے؟ 600 ضرب 130. تو کل صفحات کتنے ہو گئے جی؟ 78,000 تقریباً. تو یہ قرآن مجید میں 78,000 تقریباً جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ جب آپ کمپلیٹ کریں گے یہ کورس 1 یا QC1، تو آپ 78,000 میں سے جو ہے 40,000 41,000 الفاظ آپ انشاءاللہ جانتے ہوں گے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے قرآن میں آنے والے 50% الفاظ سیکھ چکے ہوں گے صرف 20 گھنٹوں میں، الحمدللہ. علم، جب یہاں پہ ہم علم کہیں گے تو اس کو یاد رکھیے، علم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، دو کی مطلب جوڑیوں میں ہیں، تو آپ ایک دوسرے کو یہ بتائیں گے. ایک آدمی پہلے دوسرے کو بتائے گا، پھر دوسرا پہلے کو بتائے گا. تو یہ ہماری ایک اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں. تو یا آپ اکیلے ہیں تو آپ کم از کم اتنا آواز سے بولیں کہ آپ کے جو ہے کانوں تک یہ آواز پہنچے. تو یہ چیز آپ کو انشاءاللہ یاد رہ جائے گی. تو یہ علم جب بھی کہا جائے گا تو آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے سکھائیے. تو قرآن سیکھنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہیں سوچیں اور نہ ایسا کہیں. تو اگر ایسا سوچیں گے تو ہم کیا قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ. تو قرآن سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی کہ قرآن سیکھنا آسان ہے. تو یہ اگر کوئی کسی کے دماغ میں آتا ہے یا کوئی کہتا ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور ہم نے شیطان سے جو ہے بچنا ہے تاکہ قرآن مجید کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو لے کے آ سکیں. تو نیکسٹ ہے جی کہ TPI کا استعمال کرتے ہوئے نہایت آسان گرامر کے ساتھ آپ تقریباً 200 الفاظ سیکھیں گے. TPI ایک ہم ٹیکنیک استعمال کریں گے گرامر میں جو بڑی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹریکٹیو ہے، جس میں آپ بڑا جلدی جو ہے وہ سیکھتے ہیں. تو 200 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 40,000 بار آتے ہیں. ابھی پیچھے ہم نے بات کی ہے کہ 78,000 کل الفاظ ہوتے ہیں جو ہم نے اس میں کیلکولیٹ کیے تقریباً 78,000. تو جب آپ 200 الفاظ سیکھ لیں گے TPI کا استعمال کرتے ہوئے تو 40,000 الفاظ جو ہیں آپ کو قرآن مجید کے وہ آتے ہوں گے. یعنی قرآن مجید کا 50% الفاظ سے بھی زیادہ حصہ. تو گویا قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے ہے، چونکہ پہلا ہمارا جو سبق ہے وہ اذکار نماز سے ہی ہے. تو جب آپ یہ سیکھیں گے تو 50% الفاظ انشاءاللہ آپ سیکھ. تو یہ صرف کورس جو ہے صرف 20 گھنٹوں میں پریکٹس کے ساتھ آپ یہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ایک اس کا مصحف کا ایک صفحہ نظر آ رہا ہے جس میں یہ ہائی لائٹڈ لفظ نظر آ رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ آدھے سے زیادہ جو ہیں یہ اس میں جو ہے ہائی لائٹڈ ہے. مطلب یہ جو 50% ہے یہ تقریباً 66% جو ہے یہ آپ انشاءاللہ جب سورہ بقرہ شروع کریں گے یعنی اس کورس کے بعد تو یہ آپ جانتے ہوں گے. یعنی QC1 کے بعد جب آپ QC2 انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو یہ اس صفحے کو جب دیکھیں تو اس سے مطلب جو نظر آ رہے ہیں ہائی لائٹڈ یہ الفاظ آپ سارے جانتے ہوں گے الحمدللہ. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. یہ چونکہ اورینٹیشن میں ہو چکی ہے تو اس کو ہم زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو اس کورس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ قرآن شروع ہوگا. یعنی آپ سورہ الفاتحہ سے سورہ بقرہ سے شروع کریں گے پہلا سپارہ، تو وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. 600 صفحات کل ہیں تو اس کے لیے تقریباً آپ کو 400 گھنٹے چاہیے حساب سے. تو کیا یہ آسان نہیں ہے کہ ہم 400 گھنٹوں میں پورا قرآن مجید سیکھ لیں گے؟ تو یہ انشاءاللہ تہیہ کریں، آج سے ارادہ کریں کہ یہ ہم نے سیکھنا ہے. QC1 آپ انشاءاللہ کر لیں گے تو آگے پھر آسانی ہی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے اور یہ ہمیں اچھے انداز سے کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک کویسچن ہے، آپ لوگ چیٹ باکس میں اس کا جواب بھی
دے سکتے ہیں کہ نماز میں یہ کورس آپ کو کتنے الفاظ سمجھنے میں مدد کرے گا. تو چیٹ باکس میں کوئی آدمی اس کا جواب دے سکتا ہے جی؟ سب کو بلکہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, چیٹ آپ کو یوز کرنی آنی چاہیے. تو اس کا جواب کیا ہوگا جی؟ چیٹ باکس آپ استعمال کر سکتے ہیں, جلدی جلدی اس کا جواب دیں چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, آپ کو کافی چیزیں بتانی ہے. جی تو یہ مریم حمید سسٹر کا ہے ڈی آپشن. اور آگے کوئی صرف ایک پارٹیسپینٹ کو پتا ہے جی؟ ابھی ہم یہ بات کر کے ہیں کہ نماز 40,000 ڈی. مسز ایوب, شائستہ اشرف سسٹر ڈی, ٹھیک ہے جی. مسز رانا گڈ گڈ, نازنین اشرف گڈ, ویری گڈ جی, سب کا جواب ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے جی اس کا جواب؟ ڈی, 40,000 انشاءاللہ یہ الفاظ آپ سیکھ لیں گے. جی اب چیٹ باکس بند کر دیں, نیکسٹ چلتے ہیں اگلے کا. دیکھیں جی اس کا جواب دینا ہے جی چیٹ باکس میں. اس کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھے کے مقاصد کتنے آپ نے پڑھے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ شروع میں ہم نے بتائے تھے یہ اے 2, بی 3, سی 5 اور ڈی 6. گڈ جی, جزاک اللہ, یہ سب کا جواب ٹھیک ہے. ڈی یعنی 6 ہم نے مقاصد یہ پڑھے ہیں, ماشاءاللہ. تو اس کورس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ قرآن سیکھنا. اس کا جواب دیں چیٹ باکس میں, آپ پچھلا سوال چھوڑ دیں جی. اس کا ایک مقصد ہم نے یہ بھی رکھا, کورس کے مقاصد 6 تھے, تو ایک مقصد جو ہے وہ کیا تھا؟ ضروری ہے, مشکل ہے, آسان ہے, یا وقت لگانا پڑتا ہے؟ اے بی سی ڈی. گڈ جی, یہ محمد حارث ربی عمر, گڈ جی, ٹھیک ہے آپ کا سی, ویری گڈ جی. تو اس کا جواب کیا جی؟ آسان ہے, قرآن سمجھنا یا سیکھنا آسان ہے. تو اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے صرف جو ٹی پی آئی کے ذریعے, صرف عربی بول چال کے ذریعے. ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے, ان میں سے کوئی نہیں. یہ پچھلی کلاس میں ہو چکا ہے, ابھی تو اس میں سلائیڈ نہیں آئی. تو آپ لوگ کچھ یاد ہے آپ کو جو کل کی کلاس تھی کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ گرامر سیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو 4 جواب ہیں جی, یہ سی سی جی, ٹی پی آئی, ٹی پی اے, تو یہ کچھ مکس جواب آ رہے ہیں سب کے. جی سی کے کافی آ رہے ہیں, ماہر نور صدام, محمد طلحہ, جویریہ صبور, گڈ جی. تو یہ سی جو ہے جی, اس کو ہم ویلڈ مانتے ہیں کہ ٹی پی آئی اور عربی بول چال, یعنی وہ جو ٹیکنیک ہے ٹی پی آئی اس کے ذریعے, اور عربی جو بول چال جس میں ہم جملے سیکھیں گے. تو یہ 2 چیزیں جن سے ہم گرامر سیکھیں گے, عربی بول چال اور ٹی پی آئی کے ذریعے. ٹھیک ہے جی, چیٹ باکس کو بند کر دیں جی. اب چلتے ہیں ہم جو آج کا کورس کریں گے اس کی جو ہے تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو. جی ابھی ہینڈ ریز ہو رہے ہیں, تو کوشچنس کو ہم اینڈ پہ لے لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ہے سمپل سا کوشچن, مطلب اس سے ریلیٹڈ, تو پھر ٹھیک ہے. یہ کون ہے جی؟ ریڈمی کے نام سے ہے کسی کا ہینڈ ریز ہے, کوئی برادر سسٹر, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو چلیں ٹھیک ہے جی. آپ ایسے مطلب اگر کوشچن کسی کرنا ہے تو اس کا ہم سیشن لاسٹ پہ رکھیں گے, یا درمیان میں بریک کریں گے تو انشاءاللہ کر لیں گے. ابھی آپ اس کو تھوڑا سا توجہ رکھیں جی. جی تو اس میں دیکھتے ہیں جی کہ اس سبق میں آپ کیا سیکھیں گے جو آج آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کورس کا تعارف اور تعوض, تعارف گزر چکا, ہم اس کا تعارف دیکھیں گے. گرامر میں کچھ ہم یہ لفظ جو پہلے پڑھے تھے اس کو دوبارہ ہم دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ ملائیں گے. اور تیسری جو بات ہوتی ہے وہ نکات تعلیم یا شوق, یہ آپ میں جذبہ پیدا کرنے یا شوق پیدا کرنے کے لیے ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھیں گے. تو اس سبق کے اختتام پر آپ انشاءاللہ 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 7,248 بار آئے ہیں الحمدللہ. تو صرف 1 گھنٹے میں آپ 12 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 7,248 بار آئے ہیں. تو یہ ساتھ ایک سیل نظر آ رہا ہے آپ کو, اس میں موبائل کا جیسے بیٹری ہوتی ہے, تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کرنے کے بعد آپ کی یہ بیٹری 5,000 سے اوپر چلی جائے گی. تو ٹوٹل ہم نے جانا ہے 78,000 تک. تو یہ انشاءاللہ جب آپ کورس کمپلیٹ کریں گے تو یہ 40,000 سے ابو آپ کی بیٹری چارج ہو چکی ہوگی. تو ذرا دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے کہ صرف ہم QC1 کریں گے تو بیٹری ہماری ہاف سے بھی زیادہ چارج ہو چکی ہوگی, یعنی ہم ہاف سے بھی, آدھے سے بھی زیادہ انشاءاللہ قرآن مجید کے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے تعوذ سے.
قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا ترجمہ ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. ایک لفظ ہے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اعوذ کتنی بار قرآن مجید میں ہے؟ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے 7 بار. یہ چونکہ کل باتیں ہو چکی ہیں تو زیادہ ڈیٹیل میں اس کے نہیں جائیں گے، آگے پھر اس کے اسباق ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. تو یہ قرآن مجید میں 7 بار آیا ہے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے. اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں. تو ہر کام سے پہلے آپ حفاظت کا خیال رکھتے ہیں. کیسے؟ سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن. جو بھی کام کرتے ہیں تو آپ اس کو سیفٹی کا پہلے آپ خیال رکھتے ہیں. تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے آپ نے حفاظت میں ہے. کس کی حفاظت اور کس سے؟ باللہ، اللہ کی. کس کی حفاظت میں آنا ہے؟ اللہ کی. باللہ، اللہ کی. کتنی بار قرآن مجید میں ہے؟ 2550 بار، یعنی تقریباً 2500 بار ہے. اور یہ 2 ٹکڑے ہیں اس لفظ کے. عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک لفظ کے 2 یا کبھی 3 ٹکڑے ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتا چکے ہیں پہلے پچھلی کلاس میں. تو باللہ کے 2 ٹکڑے ہیں، بی اور اللہ. بی کا مطلب کی، اور اللہ اللہ کی ذات کا نام ہے. تو اللہ کی. کس کی پناہ میں؟ اللہ کی. من، من کسے کہتے ہیں؟ سے. من کہاں سے آیا جی؟ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو من اردو میں جیسے آپ من جانب لکھتے ہیں، اس سے آپ اس کو یاد رکھتے ہیں. من جانب، کسی کی طرف سے جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو آپ من جانب لکھتے ہیں. من جانب فلاں، من جانب فلاں. تو یہ قرآن مجید میں کتنی بار ہے؟ 3215 بار. تو یہ ایک لفظ سیکھنے سے آپ اتنے اس کے مطلب قرآن مجید میں جو الفاظ آنے والے سیکھ لیں گے. تو من الشیطان، شیطان سے. شیطان 2 ٹکڑے ہیں، ال اور شیطان. ال جیسے انگلش میں ہم دی لگاتے ہیں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، تو کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں. یعنی ساری جنس، یعنی ہر شیطان، یعنی شیطان کی مکمل جو پوری جنس ہے اس کو ہم اس میں یہ بیان کر رہے ہیں. تو الشیطان، شیطان کی جنس. من الشیطان، شیطان سے، یعنی وہ پوری شیطان کی جنس سے. کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی. آگے جی الرجیم. شیطان 2 دفعہ ہے. 2 اس کے ہم دیکھیں یہ سنگولر ہے یعنی واحد ہے، اور شیاطین اس کی جمع ہے. اور یہ 88 بار ہے مل کے، یعنی واحد اور جمع دونوں مل کے 88 بار قرآن مجید میں یہ آئے ہیں. الرجیم، ال اور رجیم، وہ جو مردود ہے یا دھتکارا ہوا. یہ قرآن مجید میں رجیم 6 مرتبہ ہے. تو شیطان کیا ہے؟ رجیم ہے، یعنی مردود ہے یا دھتکارا ہوا ہے. کیسے آپ یاد رکھیں گے رجیم کو؟ یہ ایک نیا لفظ ہے تو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو یاد کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ رجیم کے معنی یاد رکھنے. تو ہم نے یہ ایک سوال کرنا ہے، کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. اس لیے رجیم کے معنی کیا ہے جی؟ مردود. تو یہ اگر آپ سوال یاد رکھیں گے کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. تو اس کو مکمل دیکھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی. من الشیطان، شیطان سے، اور رجیم جو مردود ہے. تو اس سے اسباق ہم کیا لیتے ہیں؟ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو جو ہے اس نے بھٹکایا تھا. اور ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. اور مزید یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مطلب کہا ہے کہ میں جو ہے ہمارے اوپر وہ دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اور گویا ہر طرف سے وہ حملے کرتا رہتا ہے. تو یہ شیطان کیا ہے جی؟ وہ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. اور اس کے کیا اسباق لے سکتے ہیں ہم جی؟ شیطان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. تو ان کا ثواب، سب کا سوالوں کا جواب نفی میں ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ سب سے طاقتور ہے، اعوذ باللہ کہنا. تو اس سے بہتر علاج اور شیطان سے بچنے کا کوئی نہیں ہو سکتا. چونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو قائل کر سکیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین طریقہ ہے اور طاقتور علاج ہے کہ ہم اعوذ باللہ کہہ کر شیطان سے پناہ مانگیں. اور جو بھی اچھا کام کرنا ہو تو اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی صرف نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ملی. تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نافرمانی کی کتنی بڑی سزا ہے. اور ہم اس کی باتوں میں آ کر اسی طرح نہ ہو جائیں، کیونکہ اس کا مقصد تو یہی ہے کہ اس نے ہمیں جہنم میں لے کے جانا ہے.
تو مختلف طریقوں سے وسوسے ڈالتا ہے دل میں. تو اس سے بچنے کے لیے جب بھی ہمیں کوئی ایسی مطلب خیالات آتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. یہ آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، ایکٹیویٹی ہماری ایک ہے تو اس میں تصور اور احساس کے ساتھ ہم پڑھیں گے. تو جی آگے اس کا. تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے کہ زندگی میں ہم اس کو کیسے لائیں گے. ہم نے مطالعہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی یہ ٹکڑا پڑھا، یہ آیت پڑھی. آیت تو نہیں کہیں گے ہم، اس کو ایک ٹکڑا کہیں گے چونکہ قرآن مجید میں اعوذ باللہ نہیں ہے. تو اس جو ہے ذکر سے ہم کیا سبق لیں گے، یعنی اس کا کیا اثر لیں گے. تو اس کے مطالعے کے بعد ہم نے جو کام کرنا ہے، یہ درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے تصور اور احساس. آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر محسوس ہیں آپ، اور شیطان کے حملوں میں ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں. یعنی جب آپ یہ اعوذ باللہ پڑھیں گے تو آپ کے تصور میں کیا ہوگا کہ ہر طرف سے میں جو شیطان کے حملوں میں گھرا ہوا ہوں. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر محسوس، آپ غیر محفوظ تصور کریں گے، احساس کریں گے، اور ساتھ یہ بھی احساس کریں گے کہ کوئی تو ہے جو ہمیں ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. تو وہ کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ جو ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے مگر ہمارے بہت قریب ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے تصور اور احساس کے ساتھ ہم تعوذ کو پڑھیں گے، یہ سمجھتے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اس کو تصور اور احساس کریں، اور پھر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن رہا ہے اور وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. جب یہ اس احساس کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہماری انشاءاللہ دعا قبول بھی ہوگی اور اس میں اثر بھی ہوگا. تو اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ بھیک کے انداز میں اللہ سے حفاظت کی دعا مانگنا. تو جب یہ تصور احساس ہوگا اور یہ ہمیں ایک امید بھی ہوگی کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہماری بات سنتی بھی ہے اور بہت جو قریب ہے، شاہرگ سے بھی قریب ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم دعا بھی اسی انداز سے کریں، یعنی بھیک کے انداز میں جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا بھی فرمائے گا. اس کے بعد احتساب. اگلا جو کام ہمارا ہے دعا کے بعد، ہم یہ سوچیں گے کہ آج میں کتنے بار شیطان کی پھندے میں آیا. یعنی ہم جب اس کو آیت کو، اس ذکر کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہم نے احتساب کیا کرنا ہے اپنا. شیطان کی کتنی بار پھندے میں ہے، کیوں؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے. تو ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اگر نہیں آئے تو الحمدللہ، اگر کوئی ہم سے کمی، خامی، خرابی ہمارے اندر ہوئی ہے، رہ گئی ہے، شیطان کے پھندے میں آ گئے، تو ہم نے احتساب کرنا ہے. اور نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ اس احتساب کے بعد ہم نے پلان بنانا ہے کیسے صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں کو دور کرنے کا، تو وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. تو یہ ہم پلان بنائیں گے. اور آخری بات جو ہے، ہم اس کی تبلیغ پر بھی کریں گے، یعنی شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو ہم بتائیں گے بھی صحیح. تو یہ جو ہمارا ایکٹیویٹی ہے، یہ جب ہم اس کو لائیں گے تو یہ ہم نے جو اس کا پڑھا تھا مقاصد میں، یہ قرآن ہماری زندگی میں آ جائے گا 24 گھنٹے کی زندگی میں. تو آپ دیکھیں، صرف ہم نے ایک ذکر پڑھا تو یہ اس ایکٹیویٹی سے، اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں باقی آیات کو، باقی اذکار کو، تو یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے جس سے واقعی ہمارا جو ہے اللہ سے تعلق قائم ہو سکتا ہے، قرآن سے تعلق قائم ہو سکتا ہے. تو یہ ہم اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں گے اسی طرح سارے جو اذکار ہیں اس کے ساتھ اور ساری آیتوں کے ساتھ. مزید یہ ہے جی، کس بات میں شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، یعنی سیفٹی فرسٹ. کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. تو یہ کامیاب انسان کی ایک پہلی عادت ہے. یاد رکھیں کہ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں کل 12 آیتیں سیکھیں گے. یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ سورہ اس میں جو فاتحہ ہم پڑھیں گے، اعوذ باللہ اور سورہ فاتحہ کو ملا کر ہم نے 12 اہم عادتیں سیکھنی ہیں. تو اس میں سے پہلی جو عادت ہے وہ سیفٹی فرسٹ ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو. 12 عادتوں میں سے پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ. اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی عادت یہ ہم نے سیکھنی ہے کہ سیفٹی فرسٹ، پہلے حفاظت ہے اپنی. تصور اور احساس کے ساتھ اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا کہ تصور، دعا اور احساس، یا اس کا جو ہے وہ کیا ہم کرتے ہیں، تو اسی انداز کو ہم نے اپنانا ہے. اب اسی احساس کے ساتھ آپ نے تصور کے ساتھ دعا کرنی ہے، اس کو اسی حساب سے پڑھنا ہے. تو اس کو میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے جی. یہ جو 3 دفعہ لکھا ہے اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد آ جائے گا. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم جو مردود ہے، الرجیم جو مردود ہے، الرجیم جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. علم، علم کا مطلب ہے کہ آپ پڑھیں، اکتبو آپ سب لکھیں.
تو یہ جب ایکٹیویٹی آپ کریں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے یا کم از کم آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو یہ انشاءاللہ یاد رہے گا. جب آپ ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو کو پاز کر کے آپ اس کو 3 دفعہ کم از کم پڑھیں. جی تو یہ سوالات ہیں، آپ جلدی جلدی اس کے چیٹ میں جواب دے سکتے ہیں. جی پہلا کیا ہے جی، ترجمہ کرنا ہے. اعوذ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جی اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہم پناہ میں آتے ہیں. نہیں جی، جی احمد حسن صاحب، سوری میں کسی کے نام نہیں پڑھ سکتا، تو یہ چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے. جی کچھ اے کے ہیں، کچھ سی والے ہیں. جی سی کے زیادہ ہیں. اچھا جی چیٹ روک دیں. اس میں جو ہے ہمارے پاس اس کے 2 جواب ہیں. ویسے آپ کا ٹھیک ہے میں پناہ میں آتا ہوں، آپ نے بھی یہی پڑھا ہے، لیکن اس کا دوسرا جواب بھی آ سکتا ہے کہ میں پناہ مانگوں گا. یہ انشاءاللہ جب آپ آگے پڑھیں گے، کچھ صیغے ہیں کچھ افعال ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ دونوں جواب کس طرح آ سکتے ہیں. تو یہ 2 جواب اس کے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگوں گا. ترجمہ کیجیے الرجیم. کیا ترجمہ ہے جی الرجیم کا؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے جی. الرجیم بی. جی گڈ. بی. ویری گڈ. ماشاء اللہ جی. بی اس کا دھتکارا ہوا، الرجیم دھتکارا ہوا. مین، مین کا کیا مطلب ہوگا جی؟ جی بی. گڈ جی. مین سے. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس کے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں اس کے جواب جی؟ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زیادہ جواب ہیں تو یہ چاروں. جی اے بی سی. آل آف دم. جی یہ سارے ہی ٹھیک ہیں. شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے یہ چاروں کام کرنے ہیں. سمجھنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے پڑھیں گے. تصور کرنا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تصور کریں گے تو لازمی بات ہے ہم اس چیز کو جو ہے صحیح سے پڑھیں گے. محسوس کرنا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھیں گے دوسروں کو خلل نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ سے متعلق عادت کی نشاندہی کیجیے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے، چونکہ ہمارے پاس کافی ہے وہ، تو اس کو تھوڑا سا جلدی جلدی کر لیتے ہیں. تو اس سے متعلق عادت کی نشاندہی کیا کرنی ہے جی؟ اعوذ باللہ جب پڑھنا ہے تو کون سی عادت، یہ ابھی آپ کو بتائیے. جی حفاظت. اس سے ہم نے سیفٹی پڑھی تھی، سیفٹی فرسٹ، یعنی حفاظت پہلے ہے. تو حفاظت، اپنی حفاظت کا خیال رکھنا نہیں ہے بلکہ صرف حفاظت ہے. حفاظت کا خیال رکھنے کا مطلب اور ہو جاتا ہے. تو ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہوگا. بدترین دشمن آپ کا کون ہے؟ کافر لوگ ہیں، نفس ہے، دنیا ہے، شیطان ہے. ابھی پڑھے ہم نے. تو جس سے پناہ مانگتے ہیں وہی ہمارا سب سے بدترین دشمن ہے. تو ہم نے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. تو سی جواب ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ جی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ہر آیت یا ذکر کو اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ، جیسے بھی آپ کو بتایا. کیسے پڑھیں گے ایک دفعہ پھر اس کو میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم اس کو تصور احساس کریں گے. پھر اس کے بعد ہم اس کا جو ہے وہ دعا مانگیں گے بھیک کے انداز میں. پھر ہم اپنا احتساب کریں گے. پھر پلان بنائیں گے اور پھر دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کریں گے. یہ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن مجید ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی تو اب بریک لیتے ہیں. تو ہمارا جو ہے یہ 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. تو بریک ہے 2 منٹ کی. آپ لوگ اگر کوئی کوشچن ہے کسی کے اس سے ریلیٹڈ ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اس کو لے لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جیسے آپ کو سٹارٹنگ میں نے گزارش کی تھی کہ ہم یہاں پہ کوئی فقہی مسائل نہیں لے لیں گے یا کچھ اس طرح کی جو باتیں ہیں جس سے کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں، نماز کو سمجھ لیں، ترجمہ ہمیں آ جائے، ہماری زندگی میں جو ہے وہ ایک امول کیا کہتے ہیں اعمال ہمارے ٹھیک ہو جائیں. تو اس حوالے سے اگر کورس کے حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 3 منٹ کی بریک ہے ہماری. جی ہینڈ ریز کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کا ہے کوئی تو، نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں. جی کیا نام ہے؟ ہمنا سلمان. جی سسٹر. سسٹر مائک انمیوٹ کریں اپنا.
جی کوئی کوشچن ہے تو ٹھیک، نہیں تو آگے چلتے ہیں پھر. اچھا یہ کوشچن ہے کچھ کہ ان لیسنس کے پراپر نوٹس بنائیں گے ہم، اور دوسرا ہے کوئز کب ہوگا. جی تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس میں بتا دیں گے، چونکہ ہماری کل تو تعارفی کی کلاس تھی اور آج انشاءاللہ ہماری ریگولر کلاس سٹارٹ ہوئی ہے. تو یہ کوئز بھی آپ کو انشاءاللہ کل فراہم کر دیجیے گا. آج تو آپ کو سلائیڈز انشاءاللہ مل جائیں گی امید ہے، نہیں تو کل صبح تک سلائیڈز آپ کو مل جائیں گی آج کی کلاس کی. کل والی آپ کو مل چکی ہیں، وہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، ویڈیو بھی اپلوڈ ہو چکی ہے. باقی کوئز بھی انشاءاللہ کل آپ کو مل جائے گا، اور اس کا ایک ویک ہوتا ہے، آپ اس میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. باقی جو آپ کے پراپر نوٹس ہیں اس کے لیے آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کی ورک بک ہوتی ہے، وہ محمد حسین صاحب کا نمبر بھی میں نے آپ کو شیئر کیا، آپ منگوا بھی سکتے ہیں ساری بکس. اس کے ساتھ ورک بک بھی ہے، ایک ویکیبلری کارڈ بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ منگوا سکتے ہیں، یا آپ خود پرنٹ کروا سکتے ہیں، جو آپ کو میں سینڈ کروں گا گروپ میں. تو یہ کل تک تھوڑا سا پلیز ویٹ کر لیں، چونکہ ہمارا کام زیادہ ہے، کلاس سٹارٹ ہوئی ہے تو کچھ تھوڑے سے ایشوز ہیں. جی تو نیکسٹ چلتے ہیں جی اپنے اگلے حصے کی طرف، جو بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلے ایک گہری سانس لے لیں. یہ ہماری ایک روٹین ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا زبردست جو ہے بھی ہمارا سیشن ہوتا ہے، اور اس کو ہم ایسے انداز سے کریں گے انشاءاللہ کہ آپ اس کو بڑا جلدی پک کریں گے. جی اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی بتا دے اگر تو. جی آ رہی آڈیبل کلیئر ہے جی. تھینک یو سر، جزاک اللہ. جی نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او قرآن سمجھے آسان طریقہ سے، حصہ اول نماز کے ذریعے. آپ سب کو خوش آمدید. سبق نمبر 1B یعنی حصہ گرامر میں ہم آپ کو یہاں پہ لے کے جائیں گے. تو دیکھتے ہیں جی، یہ عربی گرامر کے کچھ قواعد ہیں، تو اس میں سے ہم پہلے یہ 6 لے رہے ہیں. آپ کو پچھلی اس میں ہم نے تعارفی کلاس میں کچھ ہم نے اس کو پڑھایا تھا، تو اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں گے. کچھ نئے بھی اس میں لفظ ہم شروع کریں گے. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ عربی قواعد سے ہم جو ہے شروع نہیں کرتے، یعنی ہم مشکل چیزوں سے شروع نہیں کریں گے. جیسے یہاں پہ دیکھیں یؤمنون ہے، تو اس کے لیے کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ چیزیں اگر آپ کو بتانا شروع کر دیں تو یہ جو لفظ ہیں یہ سن کے بھی آپ جو ہے نا وہ ڈر جائیں گے. غائب ہے، یہ جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، یا فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اگر بتائی جائیں کہ یہ فلاں فلاں اس کیٹیگری سے ہے، تو یہ آپ کا ایک جو ہے نا یہ خوف بیٹھ جاتا ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عام انسان جو ہے وہ عربی سے ڈر جاتا ہے. تو ہم اس طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ہم آہستہ آہستہ آسان سے مشکل کی طرف جائیں گے، جو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ مشکل ہے. تو دیکھتے ہیں جی کیسے. روایتی جملے بھی ہم نہیں لیں گے، جیسے کہتے ہیں ھذا بیت کبیر، تو یہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ویسے زیادہ کہ آپ اپنے روزمرہ زندگی میں اس کو استعمال کریں. تو یہ جو ہے ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف چلیں گے. خشک جملے بھی ہم اس کو سٹارٹ نہیں کریں گے. تو ٹی پی آئی کا ہم نے یوز کرنا ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ گرامر ہم ٹی پی آئی سے کرتے ہیں، تو ٹی پی آئی کیسے استعمال کرتے ہیں جی؟ اس میں آنکھ کا استعمال ہے، کان کا ہے، دماغ کا ہے، آواز کا ہے، ہاتھ کا ہے، دل کا ہے، ساتھیوں کا ہے. تو یہ پورے جسم کا، باڈی کا ہم استعمال کریں گے، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، پوری باڈی کا استعمال. تو یہ ٹی پی اے اسٹینڈس فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو یہ دیکھیں جی ایک تصویر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے پارٹس آپ کے استعمال ہوں گے اس میں. تو اس کے لیے ہم ٹی پی آئی کے لیے ہم یہ ایک پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ ساتھ آپ میرے مل کے کریں گے. پہلے سن لیں آپ کیسے. ہم اس کے لیے اشارے کرتے ہیں. کان کی طرف کریں گے سنیے، آنکھ کی طرف کریں گے دیکھیے، سر کی طرف کریں گے سوچئے، منہ کی طرف کہیں گے بولیے یا بتائیے،
دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. یہ سب آپ لوگ اشارے کریں گے ساتھ. یہ آگے نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے کروائیں گی بھی سے. تو کوئی ایک پارٹیسپینٹ اگر کروانا چاہے تو ہینڈ ریز کر کے اس کو کروا بھی سکتا ہے. جی کوئی کروانا چاہے گا یہ ہینڈ ریز کر کے آپ لوگ ایک کروا دیں تاکہ تھوڑا سا پتہ چلے کہ کلاس چل بھی رہی ہے, میں صرف بولتا نہ رہوں, آپ کی کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جی جی اپنا نازنین اشرف سسٹر. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. مل کر کیجئے, سب مل کر کیجئے. جزاک اللہ سسٹر. جی چلیں ایک اور بھی کروا دے. نیکسٹ دیکھتے ہیں اشفاق قیصر. جی برادر. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. جزاک اللہ برادر, ماشاء اللہ. جی تو نیکسٹ ٹی پی اے جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اپنے مائک انمیوٹ کر دیا کریں یہ آپ لوگ. تو یہ ٹی پی اے جو آپ نے اس کو مذاق نہیں سمجھنا, تو اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے 20,000 بار آنے والے الفاظ جو ہیں وہ آسانی سے سیکھ لیں گے. تو یہ نہیں کہنا کہ جو ہے یہ ہم بعد میں سیکھ لیں گے. اچھا ایک مثال یہاں پہ ہے کہ موبائل پہ جب آپ بات کرتے ہیں, یہ اشاروں کی جو ہے زبان کیوں ضروری ہے, اشاروں سے سیکھنا, تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. کیسے کہ آپ موبائل پہ بات کر رہے ہو کسی کے ساتھ, موبائل اپنے کان کے ساتھ لگا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں جی کسی کو ایڈریس سمجھا رہے ہیں, آپ سیدھے چلے آئیں, سامنے آئیں گے تو آگے آپ لیفٹ سے مڑ جائیں گے, پھر لیفٹ سے مڑیں گے تو پھر آپ سیدھے جائیں گے تو آگے تھوڑا سا آگے جا کے فلاں طرف مڑ جائیں گے. تو دیکھیں آپ موبائل پہ بات کر رہے ہیں, اگلا بندہ آپ کو دیکھ نہیں رہا, لیکن آپ پھر بھی ہاتھ کے اشارے کرتے ہیں. یہ عام روٹین میں ہر آدمی یہی کرتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے. یعنی دماغ آپ کا جو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہے. تو اس میں ہم کہیں گے کہ دماغ کو جو اس کے سٹائل میں ہے اسی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سکھائیں گے. تو یہ ایک اس لیے بہترین مثال ہے کہ ٹی پی آئی کو ہم یوز کرتے ہوئے یہ جلدی سیکھ جائیں گے. ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقہ کیسے ہے کہ عربی زبان کے صیغوں کے لیے آسان ہے. یہ ویسے صیغے ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے آسان ہے. اشارے آسانی کے لیے ہوتے ہیں, ہمارے سارے دماغ کا استعمال ہوتا ہے. جب اشارے کرتے ہیں آپ تو پورا دماغ استعمال ہوتا ہے. شیطان کو بیچ میں مت آنے دینا ہے آپ نے. یہ شیطان آپ کو کہے گا جی یہ اشاروں والا کیا کام ہے, یہ تو کوئی مذاق ہے, تو یہ آپ نے نہیں کہنا بلکہ اس کو آپ کریں گے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ کل کی ایکٹیویٹی ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر اس کی آگے کرتے ہیں, پریکٹس بھی کرتے ہیں. آگے مزید اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی ہم ملائیں گے انشاءاللہ آج. تو اس کے لیے میں نے آپ کہا تھا کہ آپ نے ہینڈز کو اپنے فری کر لینا ہے, گہری سانس لے لیں, اور کیا کرنا ہے جی, دائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے. پہلے ہم مذکر کے پڑھیں گے. بائیں ہاتھ جو ہوتا ہے مؤنث کے لیے ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ مذکر کے لیے. تو بائیں ہاتھ استعمال کریں گے. پہلے میں اردو میں کہتا ہوں کہ وہ کا مطلب ہے وہ بندہ جو اس طرف بیٹھا ہے. یہ میں اپنی دائیں طرف سیدھا شولڈر کے جو ہے برابر میں ہاتھ کر رہا ہوں ایک انگلی کی طرف. ایک آدمی وہ جو اس طرف بیٹھا ہے, وہ غائب کے لیے اس طرف ہے, دیوار کے اس طرف ہے. اگر زیادہ ہیں تو وہ سب چاروں انگلیاں کریں گے سیدھی, اوپر نہیں کرنی یا زیادہ نیچے نہیں کرنی, سیدھی بالکل وہ سب. اگر سامنے ہے, بات کر رہا ہوں آپ کی, ایک آدمی ہے تو ایک انگلی سامنے کی طرف سٹریٹ آپ. اگر اپنی بات کروں گا آنا میں, ایک انگلی. اگر آپ کے سامنے بہت سے بندے بیٹھے ہیں, سیدھا ہاتھ, چاروں انگلیاں, آپ سب انتم. اور اپنی طرف کریں گے تو ہم سب چاروں انگلیاں. تو اب اس کو عربی میں دیکھتے ہیں. ہوا وہ ایک انگلی, ہم وہ سب چاروں انگلیاں, انتا آپ یعنی ایک, تم, آنا میں ایک انگلی اپنی طرف, انتم آپ سب چاروں انگلیاں سامنے کی طرف, نحنو ہم سب چاروں انگلیاں اپنی طرف. تو یہ کوئی پارٹیسپینٹ کروا دے جی. تو پھر نیکسٹ چلتے ہیں, اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ ملاتے ہیں. جی کون کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر مریم عابد. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جزاک اللہ بیٹے. جی آگے محمد حارث. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب.
اچھا برادر مجھے بتائیں گے آپ نے اشارے کیے ہیں ساتھ؟ اشارے نہیں، اشارے تو نہیں کیا. یہ تو برادر پھر آپ کو بھول جائیں گے. اشارے لازمی ہیں یہ، چونکہ ہماری پریکٹس ہے ہم نے چلیں ٹھیک دیکھا ہے. جی اشارے لازمی، سارے برادر سسٹر اشارے لازمی کیا کریں، کیونکہ یہ جو ہے ٹھیک. اپنے مائکس آف کر دیں. جی یہ آپ لوگ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگی، تو یہ آپ کے فائدے کے لیے. جی نیکسٹ چلتے ہیں انشاءاللہ، باقیوں کو بھی اس میں موقع دیں گے ہم، باقی لوگ سارے پارٹیسپیٹ کریں. جی انتا کی جمع کیا، یہ میں آپ کو ان کے کوسچن کے جواب ابھی بتاتا جاتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا تو ہم اس کو نیکسٹ بھی چلانا ہے. انتا ہم نے بات کی تھی سامنے کی طرف، ایک کی طرف. اگر جمع کی بات ہو تو زیادہ ہوں گے. اگر آپ کے سامنے ایک بیٹھے تو آپ کہیں گے انتا، اگر زیادہ بیٹھے ہیں تو آپ انتم کہیں گے. ٹھیک ہے جی. ویسے یہ ہاں جی ابھی پڑھا ہے انتا ایک ہے، انتم آپ سب جمع کے لیے. جی اس کا جواب بی ہوگا. انا کی جمع کیا ہوگی؟ انا میں اپنی طرف ایک انگلی کر رہا تھا، چلے اس کا جواب کوئی دے دے. جی ہینڈ ریز کر کے کوئی دے دیں. جی انا، انا ایک انگلی ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ میں ایک بیٹھا ہوں، زیادہ بیٹھے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ کوئی آدمی اگر اس کو چیٹ میں اگر آپ دینا چاہیں تو چلیں. نحنو. نحنو، ماشاءاللہ جی جزاک اللہ. نحنو ہم سب، چاروں انگلیاں اپنی طرف کریں گے. جی انا کی جمع نحنو. ہوا کی جمع کیا ہوگی؟ ہم. ہم، جزاک اللہ جی. چاروں انگلیاں ایک سائڈ پہ. اسی طرح نحنو کا واحد، یہ اس کا جواب کوئی نیا آدمی انا. دینا. انا. نحنو زیادہ ہے، ایک ہوں گا تو نحنو اپنی طرف یہ اشارے کریں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گے. جی نیکسٹ ہماری جو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے عربی بول چال، یہ ہم سیکھیں گے. مائکس آف کر دیں اپنا سسٹر. یہ جزاک اللہ. تو عربی بول چال میں نئے الفاظ ہم سیکھتے ہیں. کون سے ہیں جی؟ من. من کا مطلب ہوتا ہے کون، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. من کا مطلب کیا ہے جی؟ کون. اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. من ہوا، ہوا پڑھ چکے ہیں، وہ ایک آدمی، تو اس کے ساتھ من لگائیں گے. یہ میرے اشارے دیکھیں، یہ سوال ہیں، آپ نے جواب دینے ہیں، اس کو غور سے دیکھنا ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. من ہوا وہ کون ہے، من ہوا وہ کون ہے، تو آپ کہیں گے وہ مسلمان ہے. ہوا مسلم. من ہوا میں کہوں گا، آپ اشارہ کریں گے دائیں طرف ایک انگلی اور کہیں گے ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. اگر میں کہوں گا من ہم، وہ سب کون ہے، چاروں انگلیاں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. مسلم کی جمع مسلمون. اگر میں کہوں گا من انتا، آپ کون ہے، تو آپ کہیں گے انا مسلمون. آپ نے یہ نہیں کہنا انتا مسلمون. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، میری انگلی آپ کی طرف ہے تو آپ نے اپنی طرف کر کے جواب دینا ہے کہ انا مسلمون. من انتا، آپ کون ہے؟ انا مسلمون. غور سے سنیں اس کو، آپ نے پھر جواب دینے اس کے. میں پوچھتا ہوں، آپ میرے سامنے کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں من انتم، آپ سب کون ہیں، تو آپ نے چاروں انگلیاں اپنی طرف کر کے جواب دینا ہے نحن مسلمون. ان دونوں میں فرق کرنا ہے. ہوا ہم میں وہی بتائیں گے، وہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے. انتا آپ کی بات ہے تو جواب دینا ہے میں نے. انتم آپ سب کی بات ہے تو جواب دینا ہے ہم نے. تو یہ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جی اس کا کوئی ہینڈ ریز کر کے آپ اس طرح کریں، دو پارٹیسپینٹس آ جائیں، ایک سوال کر لے، ایک جواب دے دے جلدی جلدی. جی جلدی سے کوئی دو پارٹیسپینٹس اپنے ہینڈ ریز کریں. جی سسٹر شائستہ اشرف اور نازنین. سسٹر شائستہ آپ سوال کر لیں اور نازنین آپ جو ہیں اس کا رپلائی کر دیں. جی من ہوا، ہوا مسلم، من ہم، ہم مسلمون، من انتا، انا مسلم، من انتم، نحن مسلمون. جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کروایا. جی تو نیکسٹ دیکھتے ہیں. جی انگریزی کے شارٹ فارمز آپ نے پڑھی ہوں گی. ایس ایم ایس آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ اینڈ کی جگہ یہ پرسن سائن لکھ دیتے ہیں، یو کی جگہ سمپل یو ڈال دیتے ہیں، وائی یو نہیں لکھتے. فار لکھنا ہو تو آپ صرف 4 لکھ دیتے ہیں فار. اسی طرح اے آر ای آر لکھنا ہو تو آپ صرف آر لکھ دیتے ہیں. تو یہ کچھ شارٹ فارمز آپ یوز کرتے ہیں جس سے آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے. تو عربی میں کیا ہے؟ عربی بہت دلچسپ ہے. آپ اور کے لیے صرف واو استعمال ہو رہا ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. عربی کے اندر ہی واو ہے، اور کے لیے صرف شارٹ ہے. پس کے لیے فا استعمال ہو رہا ہے، کیا کے لیے آ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ عربی میں یہ پہلے سے شارٹ فارم میں ہے، زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شارٹ ہیں ان کو ہم کیسے جوڑیں گے. اب ان ضمائر کے ساتھ جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں، جو پروناؤنس پڑھے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کو کیسے جوڑیں گے. آپ نے ہوا پڑھا ہے وہ،
اب اس کے ساتھ جب وا جوڑیں گے تو وا کا مطلب کیا ہے؟ اور، وہ ہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وہ ہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وہ ہوا اور وہ، وہم اور وہ سب. تو یہ دو ٹکڑے ہیں وا ہوا، اس لفظ کے دو ٹکڑے ہیں وا ہوا وا ہم. اس کو ہم اس طریقے سے یاد رکھیں گے. جی اب یہ ٹیبل ہے، اس کو پریکٹس کروا دیں گے. وا کا مطلب اور ہے، تو وہ ہوا اور وہ. آپ نے اس کو اور ہوا نہیں پڑھنا، وہ ہوا. جی تو یہ نیو پارٹیسپینٹس آنے چاہیے. کوئی کون کروائے گا جی پریکٹس؟ کوئی نیا آدمی ہے جی؟ جی سیرش علی، سسٹر سیرش علی میر. السلام علیکم. جی بسم وعلیکم اللہ السلام. الرحمن الرحیم. واہوا اور وہ، واہم وہ اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر. جی کوئی اور اگر برادر سسٹر کروانا چاہیں تو برادرز بھی آنے چاہیے. السلام علیکم. میں کروا دوں؟ جی جی کون اپنا سسٹر؟ جی میں رضوانہ بات کر جی رہی جی جی کروا دیں جی. ہوں. جی واہوا واہ ہوا اور وہ، ہاں جی، اور وہ، واہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحنو اور ہم سب. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کروایا. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. اس کو آپ نے پڑھنا ہے بار بار. اگر آپ کو ویڈیو بھیجیں گے تو اس کو روک کے آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے. فا ہوا، فا کو جوڑیں گے ہوا کے ساتھ، دو ٹکڑے ہو جائیں گے. فا ہوا، فا ہم، فا ہوا پس وہ ایک، فا ہوا پس وہ ایک، فہم پس وہ سب، فا ہوا پس وہ ایک، فا کا مطلب پس وہ ایک آدمی، فہم پس وہ سب آدمی، فہوا فہم. یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے جی. تو اس کے آگے ٹیبل دیکھتے ہیں. اس کو کوئی بردر سسٹر ایک آدمی کروا دے، پھر نیکسٹ چلتے ہیں جی. جی کون کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیا کریں تو یہ تھوڑا سا ایزی رہتا ہے کہ آدمی. جی محمد فہد. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، ونحنو پس ہم سب. ماشاء اللہ جی. جی تو نیکسٹ محمد اکرام صاحب، آپ کو نیکسٹ آپ کو موقع دیتے ہیں اگلے ٹیبل میں. یا چلیں ملک محمد اکرم صاحب آپ کروا دیں گے. جی فاوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، ونحنو پس ہم سب. جزاک اللہ جی. جی چلیں سسٹر آپ بھی کروا دیں، سسٹر راشدہ. سسٹر راشدہ وی ٹی اوکاڑا سے ہیں. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب. جزاک اللہ برادر، سوری میں بھول گیا میرے خیال میں. ٹھیک ہے جی نیکسٹ چلتے ہیں. یہ ہم نے 6 لفظ کیوں پڑھے؟ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کسی کے ذہن میں یہ 14 ہیں تو ہم نے 6 کیوں پڑھے ہیں؟ تو اگر کسی کا ہے تو اس میں ہم اس کو کیا کہیں گی کہ یہ ہمیں یہ چیزیں جانتے ہیں، لیکن یہ ہمارا شروع میں یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں. کیوں کہ ہم دو کے اور مونس کے صیغے بعد میں سیکھیں. ہم نے دو کی بات نہیں کی، صرف واحد کی ہے، جمع کی ہے، یا مونس کی نہیں کی ہم نے. تو یہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو چلیں گے. کیوں کہ یہ قرآن مجید میں بہت کم ہے. جب آگے آئیں گے تو وقت بھی ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اگر شروع سے یہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے پیچیدگی پیدا ہوگی. اور بہت سے لوگ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 44 ہیں، کل میرے خیال میں 50+ تھے، تو کچھ 6-7 ڈراپ ہو گئے ہیں. تو شاید کچھ بتانے میں خامی رہ گئی ہو، یا یہ مشکل چیزیں تو نہیں ہیں. بہرحال تو یہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ اس کو آسانی سے کریں، آپ کو سمجھ آ جائیں.
تو باقی یہ ایک نیچے مثال بھی دی گئی، یہاں ایھا الذین آمنو، مرد اور عورتوں دونوں کے لیے یہ استعمال ہوا ہے کہ آمنو وہ ایمان لائیں، تو اس میں جو ہے زیادہ استعمال جو ہے وہ مذکر کا یا مؤنث کا اکٹھا ہی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے کم صیغے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بعد میں ہم سیکھیں گے. وہم، تو اور وہ جی سسٹر، اور وہ نہیں ہے، آپ نے جلد بازی کی ہے، تو اس کا وہ جواب کیا ہے؟ وہم، جی جی ٹھیک، جی یس اوکے جی سوری، وہم اور وہ سب، اور وہ سب، سی. جی تو دوسرا دیکھتے ہیں، فَأَنْتُمْ، اس کا چیٹ میں اگر آپ جواب لکھ دیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے، آپ کی چیٹ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو فَأَنْتُمْ، پس وہ سب وہ، پس آپ سب، پس وہ سب، پس ہم سب. جی چیٹ میں جواب آ رہے ہیں جی بی، بی، سی. تو فَأَنْتُمْ، بی، سی. ملک محمد اکرم سی کہہ رہے ہیں جی. فَأَنْتُمْ، اشارہ کریں گے ہم، انتم کا اشارہ سامنے کی طرف ہے، بی. گڈ جی. خالدہ زاہد، مسز کریم، ویری گڈ جی. تو انتم سامنے کریں گے، وہ پس آپ سب، وہ سب نہیں ہوگا، فہوا ہوگا. جزاک اللہ جی. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی، فَأَنْتُمْ، پس وہ سب، آپ سب. جی تو ہمارا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ ہماری ایکٹیویٹی آخری ہوتی ہے جس کو ہم نقطہ تعلیم بھی کہتے ہیں. یہ آپ میں شوق پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں جی. جی آپ سیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کو. سیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے بڑی دلیل تو ہے کوئی نہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو شیطان روکے گا آپ کو، تو اس کے لیے اعوذ باللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ سیکھنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک چیز ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا. ایسے ہی ہے نا جی، کہ پورے باڈی کا آپ استعمال کرتے ہیں تو دماغ آپ کی پوری باڈی کو جو ہے وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے، تو دماغ کا استعمال کریں گے تو آپ کو یہ سیکھ سکتے ہیں نا. تو یہ آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس ایک نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. تو یہ اشرف المخلوقات ہیں ہم اس لیے، تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. تو یہ ایک نقطہ ہے کہ ہمارے جو ہیں 10,000 کروڑ خلیے دماغ کے اندر موجود ہیں. اور اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہر خلیہ، یہ جو 10,000 کروڑ خلیے موجود ہیں، اس میں سے جو ہر خلیہ ہے اس کی 20,000 شاخیں، یعنی ایک بہت گھنا درخت جیسے ہوتا ہے. ہر خلیہ 20,000 شاخوں پر مشتمل ہے. اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ اس کی جو فریکوینسی ہے 500 ٹائمز پر سیکنڈ ہے. فریکوینسی کو آپ سمجھیں گے تو یہ ہے کہ کسی چیز کا جو ملنا جڑنا ہوتا ہے سپیڈ ہوتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ یعنی دماغ جو آپ کا کام کر رہا ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے کام کرنے کی؟ 500 ٹائمز پر سیکنڈ، یعنی 500 ٹائمز آپ کہہ سکتے ہیں، یا سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں اس کے چینج ہونے کے یا ملنے اور جڑنے کے آپ کہہ سکتے ہیں. ایک سیکنڈ میں 500 دفعہ یہ کام کرتے ہیں اس کے جو خلی ہیں. تو یہ کتنی جو ہے یہ اہم بات ہے، کتنی آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا طاقتور دماغ موجود ہے، اتنی گنجائش ہے. تو کیا آپ نہیں سیکھ سکتے؟ تو یہ نہیں کہنا، کبھی بھی نہیں کہنا کہ میں نہیں سیکھ سکتا. اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو کبھی بھی دماغ میں نہیں آنے دینا. اور کوئی عمر نہیں ہے، کوئی بچے سے لے کے بوڑھا، مرد عورت سب سیکھ سکتے ہیں، یہ سب کے لیے آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو اس کو انشاءاللہ آج ہم سے سیکھیں گے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کو دماغ میں رکھیں کہ یہ کیسے آپ کا دماغ، آپ کے پاس طاقتور دماغ موجود ہے. اور یہی پریکٹس کریں گے ہم ٹی پی آئی کی، تو انشاءاللہ یہ بہت جلد سیکھ لیں گے. الحمدللہ جی. تو یہ سبق جب اختتام پذیر ہوا تو الحمدللہ اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ 12 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو کہ 7,248 بار، یعنی تقریباً 7,000 بار قرآن مجید میں آئے ہیں. تو ہماری یہ بیٹری 5,000 سے اوپر پہنچ چکی ہے، یہ چارج ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو 40,000 سے اوپر لے جائیں گے. تو یہ جو 78,000 الفاظ ہیں قرآن مجید میں، یہ بھی ہم اس کو عبور کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. تو یہ ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ ایک ایسی کلاس میں شامل ہوئے جو اللہ کے نزدیک بہت اچھی کلاس ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں سب سے پہلے بات بھی یہ ہے کہ آپ سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے. تو آپ سیکھنے والے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن، سب سے بہتر وہ ہے آپ میں سے جو قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے بھی. آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے اس کو آگے سکھانا بھی ہے. تو 7 ہوم ورکس ہمارے ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیں جی کون کون سے. 2 تلاوت کے ہوتے ہیں، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے. یہ آپ نے کرنے ہیں، اپنے دماغ سے جو ہے یاد ہے آپ کو وہ کرنے ہیں 5 منٹ، اور 5 منٹ آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے.
تو یہ الفاظ جو سیکھ چکے ہیں یہ آپ ان کو غور کرنا ہے جب قرآن مجید میں آئے. جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے تو الفاظ کی ویکیبلری جو آپ کی وہ بڑھتی جائے گی, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. 2 پڑھنے کے ہیں کتاب سے, کتاب آپ منگوا لیں, آپ کو اس میں واٹس ایپ گروپ میں نے سینڈ بھی کر دیا ہے نمبر, یا مزید آپ کو بک سینڈ بھی کر دیں گے, شیئر بھی کر دیں گے, PDF آپ کو شیئر ہو رہی ہیں, یا بک لیٹ یا شیٹ یہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں, کتاب کے ساتھ ہی یہ پورا جو ہے سیٹ ہوتا ہے. تو یہ 2 پڑھنے کے کام ہیں, کتاب سے اور بک لیٹ سے. اور تیسرا جو ہے اس کا ترجمہ آپ نے سننا ہے قواعد کا, یا آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اپنے ساتھی سے باتیں کرنی ہے, جیسے آپ جوڑیاں بنا لیتے ہیں یا ویسے آپ باتیں کریں گے. اور مختلف نماز میں جو صورتوں کی تلاوت کرنا, یہ آ گیا انشاءاللہ آپ صورتیں پڑھیں گے تو وہ بھی اس میں. تو یہ 7 تلاوت جو ہوم ورکس ہیں, 2 تلاوت کے, 2 پڑھنے کے, 1 سننے کا, 1 ساتھی سے بات کرنے کا, اور جو 1 ہے وہ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. تو آپ چنے ہوئے لوگ ہیں جی, آپ بہت خوش قسمت ہیں. تو اپنے اس انتخاب کو نظر انداز مت کرنا. رب زدنی علما یہ آپ نے پڑھنا ہے, کیونکہ جب یہ ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس میں قرآن سیکھنے میں مدد فرمائے گا اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. تو یہ جی وہی دوبارہ کہ آپ سیکھ چکے ہوں گے یہ جی. تو یہ پاکٹ سائز مجھے کی ایک بات ریکارڈ ہے. کرنی ہے, سوری میں آپ کو درمیان میں کاٹ رہی ہوں, سوری. مجھے سسٹر یہ پوچھنا, میں UK میں کلاس انگلینڈ میں ہوتی ہوں. کلاس ختم ہو رہی ہے ابھی, بس یہ اینڈ ہے. تو ابھی میں سوال جواب کا سسٹم رکھتا ہوں, آپ کر لیں, ٹھیک ہے جی. اوکے جی, بس ابھی یہ اینڈ ہے اس کا. تو یہ ویکیبلری کارڈ ہے, یہ آپ اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں, آپ وہاں سے منگوا بھی سکتے ہیں. یہ اپنے فریج پہ, دروازے پہ, کہیں پہ آپ لگا لیں گے, آپ آتے جاتے ہوئے اس کو دیکھتے رہیں گے. تو یہ انشاءاللہ الفاظ آپ کو یاد رہیں گے. یہ پورے کورس میں جو آنے والے الفاظ ہیں اس میں موجود ہے ان کا ترجمہ. تو ٹیچر بنیے, میں جو آپ نے پوچھ سیکھا دوسرا کو سکھانا ہے. اس کا فائدہ آپ کو خود ہوگا سکھانے کا. ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ ملے گی جب آپ کورس کمپلیٹ کر لیں گے. علم یہ آپ نے پڑھیں اس کو. تو آخر پہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.